ہم لوگوں نے ریفلیکشن پڑھا تھا، ریفلیکشن پڑھا تھا، ریفریکشن پڑھا تھا تھرو پرزم کے حوالے سے، اور دوسرا پھر ہم لوگوں نے بولا کہ یہ ریفریکشن کا جو پروسیس ہے یہ کہاں کہاں پر ہوتا ہے، اس کے کچھ اپلیکیشنز پڑھی تھی. جیسے ہمارے پاس تھا میڈیکلی ہم نے اس کو دیکھ لیا تھا، اس میں کہ آپٹیکل فائبرز سے کیا ہے اس کے بارے میں پڑھ لیا تھا. اس کے علاوہ ہمارے پاس اگر ہم دیکھیں اسٹمک کے اندر کہ اگر کوئی بھی انفیکشن ہوتا ہے تو اس کو ہم تھرو اس ریفریکشن کے پروسیس کے تھرو ہم کیسے فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں، یہ تھا. اب اس چیپٹر سے ریلیٹڈ آپ کے جو نومیریکل پرابلم ہے وہ کوئی بھی سلیبس میں انکلوڈ نہیں ہے، صرف انہوں نے کوسچنز دیے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، تو ابھی دیکھ لیتے ہیں، پہلے انہیں کوسچنز کو دیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد ہم آگے کی طرف چلتے ہیں. اس میں آپ لوگ دیکھ لو، اس میں کوسچن ہے ہمارے پاس 14.1. تو یہ کوسچن پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ کوسچن ہے کیا. آپ لوگ بھی اپنے بکس میں دیکھ لو اس کوسچن کو. 14.1 اس میں دیا ہوا ہے کہ اسفیریکل مررز کیا ہے، ان میں روشنی کی ریفلیکشن کیسے ہوتی ہے، نیز ان کے فوائد بیان کیجیے. یہ کوسچن اسکول میں کروایا ہوا ہے آپ لوگوں کو. اچھا چلے پہلے اب ایسے کرتے ہیں، یہ دیکھ لو پہلا جو کوسچن دیا ہوا ہے نا 14.1، اس میں پہلے ہم نے یہ بتانا ہے کہ اسفیریکل مرر سے کیا مراد ہے. ٹھیک ہے، پہلے اس کے وہ دیکھتے ہیں کہ اسفیریکل مرر ہمارے پاس ہے کیا. اس کی ڈیفینیشن آپ کو یہ دیکھ لو صفحہ نمبر 44 پہ. ایک منٹ میں اسکرین بھی شیئر کرتی ہوں، پھر اس کے ساتھ ساتھ بتاتی جاتی ہوں تاکہ پھر وہ آپ لوگوں کو کلیئر رہے. چلیے اسے بھی کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ابھی دیکھ لو اس کا کوسچن جو ہے 14.1، یہ آپ کے پاس ہوگا پیج نمبر 44 پہ دیکھو. یہاں پہ انہوں نے دیا ہے کہ اسفیریکل مررز کیا ہے، یہ اسفیریکل مرر سے مراد کیا ہے. تو اس کی جو ڈیفینیشن ہے اس میں یہاں پہ انہوں نے دیا ہے کہ جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ اسفیریکل مررز اصل میں ایک کھوکھلے اسفیئرز کی ریفلیکٹنگ سطح کا حصہ ہے. اس کی دو اقسام ہے، ایک کنکیو مرر اور دوسرا ہے کنویکس مرر. پھر یہاں پہ یہ انہوں نے اس کو تھوڑا سا ہر ایک کو ایکسپلین کیا ہوا ہے، تو اس میں یہی چیزیں لکھ دیں گے. ٹھیک ہے، یہ جو یہاں پہ لیا ہوا ہے نا شروع سے لے کر جیسے دیا ہوا ہے، جیسا کہ ہم جانتے ہیں اس لائن کو آپ کاٹ دو، یہاں سے سٹارٹ کر دو کہ اسفیریکل مررز اصل میں ایک کھوکھلے اسفیئرز کی ریفلیکٹڈ سطح کا حصہ ہے. اس کی دو اقسام ہے، ایک کنکیو مرر، دوسرا ہے کنویکس مرر. پھر کنکیو مرر جو ہے وہ اندرونی گہری سطح اس کی ریفلیکٹ کرتی ہیں، جبکہ کنویکس مرر کی ابری ہوئی بیرونی سطح جو ہے وہ ریفلیکٹ کرتی ہے. اس کو یہیں تک کر لو. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے فوائد کیا ہیں. ایسے کرتے ہیں کہ اگر یہ والے کوسچنز آپ لوگ خود ہی ایک دفعہ دیکھ لو اور اس کے آنسرز نہ ملے تو انشاءاللہ میں نیکسٹ پھر کلاس میں ہم اس کو کر لیتے ہیں، یا ابھی کرواؤں یہ. اوکے مس، ہم دیکھ لیتے ہیں. کیونکہ ابھی چیپٹر کمپلیٹ ہو چکا ہے نا، تو اس کو آپ لوگ دیکھ لو. اگر اس میں سے پھر کوئی چیز ہو پوچھنے والی ہو یا جو اس کے بیچ میں سے کوئی چیز سمجھ نہ آ رہی ہو تو وہ پھر میں آگے آپ کو بتا دوں گی. ٹھیک ہے، اس کے بعد کوسچن اوکے نمبر 3 جو دیا ہے 14.3، یہ اس کے جو دیے ہوئے نا اسفیریکل مرر کے فوائد، یہ انشاءاللہ میں خود ہی آپ کو بتا دوں گی. ٹھیک ہے، اس کے بعد کوسچن دیکھ لیتے ہیں دوسرا. اگر وہ ہمیں ملا یا میرے کروانے والا ہوا تو چھوڑ دیتے ہیں، بک میں ہوا تو وہیں سے میں آپ کو بتا دیتی ہوں. اچھا، اس کے بعد ہے 14.3 تیسرا سوال ہے، روشنی کی ریفلیکشن سے کیا مراد ہے. یہ یہیں پہ دیا ہوا ہے، لائٹ ریفلیکشن. پرزم سے روشنی کی ریفلیکشن کی وضاحت کرے، یہ بھی میں نے آپ کو پڑھایا ہوا ہے. ٹھیک ہے، ایسے کریں، اس کو ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں روشنی کی ریفلیکشن سے کیا مراد ہے. اچھا، دوسرا ہے پرزم کے ذریعے ریفلیکشن جو ہے وہ آپ کے پاس یہ ہو جائے گا 14.3 جو ہے ایک آپ کے پاس آ رہا ہے پیج نمبر 56 پہ، اور دوسری جو چیز آ رہی ہے اس کی ریفلیکشن آف لائٹ، یہ آپ کے پاس آتا ہے پیج نمبر 44 پہ.
دیکھ لیں. ملا ہی ہے روشنی کی ریفلیکشن. ٹھیک ہے, یہ ایک انہوں نے یہ تھوڑا سا دیا ہوا ہے, چھوٹا سا پیراگراف ہے. 14.1 جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے. اس کے بعد جو انہوں نے کہا ہے کہ ریفلیکشن جو پرزم کے ذریعے جو ہے وہ ریفلیکشن کیسا ہوتا ہے وہ آپ کو ملے گا پیج نمبر 56 پر. ٹھیک ہے, یہ یہاں سے آپ کو مل جائے گا. اس کے بعد ہم نیکسٹ کوشچن اس کے بعد نیکسٹ کوشچن ہمارے پاس آتا ہے 14.6. 14.6 کہ آپٹیکل فائبرز کیا ہوتے ہیں, یہ کس اصول پر کام کرتے ہیں اور اس کے چند استعمالات بیان کریں. 14.6 جو سوال ہے یہ بھی آپ کے پاس ہے صفحہ نمبر, یہ لاسٹ جو ہم لوگوں نے پڑھا تھا کہ آپٹیکل فائبرز کیا ہوتے ہیں. اچھا, اس میں یہ آپ کے پاس ہے پیج نمبر 58 پہ دیکھ لو, اور پیج نمبر 59 پہ یہ پورا دیا ہوا ہے. آپٹیکل فائبرز کیا ہے, یعنی اس میں موجود دور میں یہ پھر یہاں سے پورا لے کے جو آپٹیکل فائبرز پھر ہمارے پاس کہاں کہاں استعمال ہوتے ہیں وہ ہمارے پاس. دین اس کے بعد آپٹیکل فائبر جو ہے وہ روشنی کا پائپ بھی ہے. اس کے بعد یہ پورا یہاں تک آ جائے گا جہاں پہ یہ روشنی کے پائپ والی ہیڈنگ دی ہوئی ہے نا, انڈوسکوپ سے, یا ویسے انڈوسکوپ کے اندر بھی ہمارے پاس یہی چیز ہوتا ہے. یہ پورا آ جائے گا آپٹیکل فائبرز آپ کے پاس ہو جائے گا. ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد یہاں پہ آ جائے گا روشنی کی پائپ آ جائے گی. اس کے بعد انڈوسکوپ آ جائے گا, اور نیکسٹ پیج تک یہ آئے گا پیج نمبر 60 پہ. ان 3 پیجز پہ آپ کے پاس یہ سوال کا جواب موجود ہے. ٹھیک ہے, بات آ گئی سمجھ؟ جی مس. اوکے, ابھی ہم لوگ آتے ہیں دوسرا جو آگے والا ہمارے پاس چیپٹر ہے اس کا نام ہے الیکٹروسٹیٹک. آج ہم نے یہ نیو چیپٹر سٹارٹ کرنا ہے. اب پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ الیکٹروسٹیٹک ہوتا کیا ہے, اس کا مطلب کیا ہے. الیکٹروسٹیٹک یعنی جب آپ کے پاس کہیں پہ بھی الیکٹریکل چارج کسی کی چیز کے اندر, جب آپ دو چیزوں کو رگڑتے ہو اور اس کے رگڑنے سے ان کے اندر چارجز بن جاتی ہے. اب جیسے یہ چیز جو ہے زیادہ تر سردیوں میں ہوتا ہے, اگر آپ بلینکٹ کو بھی دیکھو, بلینکٹ کو اگر آپ اٹھاؤ گے بھی تو اس میں سے جو ہے وہ چارجز ہوتی ہے, اور کبھی کبھی اس میں سے روشنی بھی نکل رہی ہوتی, اور ہمیں ایسے لگتا ہے جیسے ہمیں کرنٹ لگ رہا ہو. ایسا ہے نا, تو وہ چیز ابھی ہم لوگ اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کرتے ہیں. سب سے پہلے ہم تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں کہ یہ الیکٹریکل چارجز ہوتی کیا ہے. یہ میں ویسے ہی بتا رہی ہوں, پھر آپ کے پاس جو آپ کا سلیبس کا ٹاپک ہے وہ جو ہے وہ سٹارٹ ہوتا ہے الیکٹروسٹیٹک انڈکشن سے. تو میں تھوڑا سا چارجز کا ہم دیکھ لیتے ہیں کہ چارجز جو ہے وہ بنتی کس طرح ہے, اس کے بعد ہی ہم آگے ٹاپک کی طرف جاتے ہیں. اب پہلے ہم دیکھ رہے ہیں کہ الیکٹرک چارجز کیا ہوتی ہیں. اب اس کی عام مثال یہ بھی ہو سکتی ہے, جیسے اگر ہم لوگ ایک پلاسٹک کی جو ہمارے پاس کنگھی ہوتی ہے, اگر آپ وہ اٹھاؤ اور اپنے بالوں میں تھوڑا سا پھیرو اور پھر کاغذ کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے اور اسی کنگھی کو ان کاغذ کے قریب جب ہم لے کر جاتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں, وہ کاغذ جو ہے کنگھی جو ہے وہ ان کاغذوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتی ہے, وہ اس کے ساتھ آ کے چپک جاتے ہیں. سیم اسی طرح, یا اگر ہمیں کوئی دوسری چیز لے لے, ایک شیشے کا سلاخ لے لیتے ہیں اور اس کو پھر ہم کیا کرتے ہیں, ایک ریشم کے کپڑے کے ساتھ اس کو رگڑتے ہیں, پھر وہ ریشم کی وجہ سے اس جو سلاخ ہوتی ہے شیشے کی اس پہ چارجز آ جاتے ہیں. پھر اس کو جب ہم کسی اونی کپڑے کے قریب لے کر جائیں گے تو جب ہم دیکھیں گے تو وہاں پہ کیا ہوتا ہے, وہ اس کو اپنی طرف کھینچتا ہے. تو ایسی چیزیں جن میں کسی بھی چیز کو اپنی طرف کھینچنے کی خاصیت ہوتی ہے, یا آپ جو ہے خود ان اشیاء میں وہ کھینچنے والی خاصیت خود پیدا کرو, تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے اندر کیا چیز آ گئی, ان کے اندر الیکٹرک چارجز آ گئی ہیں. ٹھیک ہے, اب الیکٹرک چارجز آ گئی ہیں تو الیکٹرک چارجز جو ہے وہ ہمارے پاس 2 قسم کی ہوتی ہے, وہ ہمارے پاس پازیٹیو بھی ہوتا ہے, ایک ہمارے پاس منفی میں ہوتا ہے, اور ایک ہمارے پاس مثبت چارجز ہوتی ہے. اچھا, دین اب ہم آتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف کہ ہمارے پاس یہ ہے کیا. ابھی ہم نے دیکھنا ہے کہ الیکٹروسٹیٹک انڈکشن کیا ہے. اچھا, یہ یہاں پہ جو آپ لوگوں کو یہ ڈائیگرام نظر آ رہی ہے, یہ شکل نظر آ رہی ہے, اس شکل کو اگر آپ دیکھو گے تو یہ دیکھیں یہاں پہ کیا ہے. یہاں پہ انہوں نے کیا کیا ہوا ہے کہ ایک انہوں نے کیا چیز لی ہوئی, ایک دھاتی جسم لیا ہے, مطلب دھاتی کوئی بھی آپ کے پاس کوئی چیز ہو سکتی ہے, وہ کیا ہے, انسولیٹ
इंसुलेट स्टैंड पर मौजूद है। अब इंसुलेट स्टैंड क्या है, ये वाला जो स्टैंड है ये हमारे पास क्या है, ये एज ए इंसुलेटर काम कर रहा है। इंसुलेटर का ये मतलब है कि आप कोई भी प्लास्टिक की चीज़, फॉर एग्जांपल कोई भी ऐसी चीज़ लगाओ कि जिसमें से इसके अंदर ये जो कोई भी मैं धात ले रही हूँ, अब वो मेरे पास कोई भी धात हो सकती है, तो उस धात पर जितने भी चार्जेस अब मैं खुद उस पर बनाना चाह रही हूँ, तो उस पर जितनी भी चार्जेस होंगी वो चार्जेस इसी धात के अंदर ही रहें, बल्कि दांत के अंदर रहे, वो इस इंसुलेटर के ऊपर या किसी अगर मैं यहाँ पे एक दूसरा स्टैंड भी धात का कोई लोहे का कोई चीज़ लगा दूँ तो ये सारे चार्जेस उसी के अंदर चली जाएंगी। तो उस चीज़ को, उन चार्जेस को ज़ाया होने से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, इसको इंसुलेटर स्टैंड पे इस एक धाती जिस्म को हम रख देते हैं। अब इसमें क्या होता है, अगर हम इन दोनों को सिरे को देखें, एक को हम बना देते हैं P और दूसरे को सिरे को हम नाम दे देते हैं Q का। अब क्या हो रहा है कि इसमें क्या करें, अगर इसके सिरे P के नज़दीक एक ऊन से रगड़ी हुई एबोनाइट की सलाख लाई जाए तो टेस्ट ये बताते हैं कि जिस्म के सिरे पर मौजूद पॉजिटिव चार्ज है जबकि दूसरे सिरे पर नेगेटिव चार्ज मौजूद है। जब एबोनाइट की सलाख को हटा दिया जाए तो पी और क्यू सिरों पर से चार्ज भी गायब हो जाते हैं, क्योंकि पी और क्यू सिरों पर चार्ज एबोनाइट की चार्ज शुदा सलाख की मौजूदगी ही जाहिर होता है। अच्छा, अब मुझे ये बताओ, ये एबोनाइट क्या होता है, इसका कोई आइडिया है? अच्छा, एबोनाइट जो है वो हमारे पास एक ऐसी चीज़ है कि आप मतलब प्लास्टिक से कोई भी एक रॉड बना हुआ होता है, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा सख्त होता है कुदरती तौर पर। वो जो है क्या करता है, वो उस पर मतलब हम खुद ही एक रबड़ की कोई भी एक रॉड ले लेते हैं, एक रबड़ की कोई भी सलाख ले लेते हैं, उसको बोलते हैं एबोनाइट, ठीक है। तो ये कह रहा है कि हम ऐसे करते हैं कि एक एबोनाइट सलाख ले लेते हैं, उसको हम किसी भी एक ऊनी कपड़े के साथ उसको रगड़ते हैं। जब हम उस ऊनी कपड़े के साथ रगड़ेंगे तो फिर हम इसका टेस्ट कैसे करेंगे, जब हम उसको इस जो धात है उसके करीब लेकर जाएंगे तो उसमें क्या होगा, वो हमें यहाँ पे नज़र आ रहा होगा कि जो उसका पी साइड है, जो इस एबोनाइट के करीब होगा, उस पे जो है वो मुस्बत चार्जेस होंगे, और जो जो क्यू पॉइंट है जो कि उससे दूर है, उस पर क्या हो जाएंगे, उस पर मनफी चार्जेस जो है वो नज़र आएंगी। फिर जैसे ही हम इस एबोनाइट को इसमें से इससे दूर करेंगे तो इसके ऊपर जो मुस्बत और मनफी चार्ज होगा वो भी यहाँ से गायब हो जाएगा। तो अब इसका मतलब ये है कि एबोनाइट जो है उस पर खुद क्या है, वो खुद चार्ज है, और उसकी वजह से उसकी चार्जेस जो है वो ट्रांसफ़र हो गई है इस धात के ऊपर, क्योंकि इस धात पे अभी फ़िलहाल कोई भी चार्ज नहीं है। लेकिन जब हम इस प्लास्टिक के रॉड को किसी कपड़े के साथ रगड़ेंगे और इसके ऊपर चार्जेस आ जाएंगी, जैसे ही हम इसको इस रॉड के करीब लेकर आएंगे, इस धात के करीब लेकर आएंगे, जो इसके करीबी वाला हिस्सा होगा P, उस पर मुस्बत चार्जेस आ जाएंगे, जो इसका दूसरा हिस्सा है Q, उस पर जो है वो मनफी चार्ज जो है वो प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएंगे या वो उस पर बन जाएंगे। फिर जैसे ही हम इस प्लास्टिक के रॉड को इससे दूर करेंगे तो हमें इस धात के ऊपर कोई भी चार्ज नज़र नहीं आएगा। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास ये जो एबोनाइट है वो क्या है, वो एक चार्ज शुदा जिस्म है, या एक चार्ज जो है मतलब उसके ऊपर हमने खुद ही चार्जेस बनाई हैं। अब क्या है कि अगर किसी चार्ज शुदा जिस्म को हम की मौजूदगी में किसी इंसुलेट कंडक्टर के एक सिरे पर एक किस्म का चार्ज और उसके दूसरे पर मुखालिफ चार्ज किस्म पैदा हो जाए तो उसे इलेक्ट्रोस्टैटिक कहते हैं। कह रहा है कि आपके पास क्या है, अब जो धात है वो क्या है, वो एक वो है कंडक्टर है ना, क्योंकि आपके पास जितनी भी धातें हैं, कंडक्टर का क्या मतलब है कि ऐसी चीज़ें जो कि जिसमें से बड़ी आसानी के साथ हरारत भी जाए और वो जो है इलेक्ट्रिसिटी या जो भी हमारे पास जो बिजली होती है वो भी बड़ी आसानी के साथ उसमें से गुजर सके। तो इसका मतलब है कि आप कोई भी ऐसा चार्ज शुदा यानी कोई भी एक प्लास्टिक लेके उसके ऊपर आप खुद ही चार्जेस प्रोड्यूस करो और फिर उसको किसी भी कंडक्टर के करीब लेकर जाओगे तो वो क्या करेगा कि उसकी एक सिमत में जो है वो मुस्बत चार्ज आएगा और उसकी जो मुखालिफ सिमत है वो उसका नफ़ी चार्ज आ जाएगा। तो इस तरह जब आप किसी भी एक बॉडी पर एक जिस्म पर खुद चार्ज बनाओ और उसको फिर किसी दूसरे कंडक्टर के करीब लेकर जाओ, फिर उसी जिस्म की वजह से जिस पे आपने ये चार्ज खुद बनाए हैं वो जब उस कंडक्टर में चार्जेस को उन चार्जेस को ज़ाहिर करे, तो ये जो अमल है इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। तो एबोनाइट अभी देखो, अगर हम लोग देखें तो पहला अगर उसका जो है यहाँ पे मुस्बत चार्ज आ रहा है तो इसका मतलब है इसके ऊपर कौन सी चार्जेस होंगे, इसके ऊपर नफ़ी चार्जेस है।
مائنس ہے نا، کیونکہ اگر یہ بھی جو ہے وہ مثبت ہوتا اور وہ بھی مثبت ہے، پھر وہ تو اس کے قریب تو نہیں جائے گا، وہ تو اس کو اپنی طرف نہیں کھینچے گا. تو اس کے اوپر کون سی چارجز آ گئے؟ اس کے اوپر نفی چارجز، مائنس کے چارجز جو ہے وہ اس ایبونائٹ کے اوپر جو ہے وہ پروڈیوس ہو جاتے ہیں یا بننا شروع ہو جاتے ہیں کسی بھی دوسری چیز کے ساتھ رگڑنے سے. ٹھیک ہے. اور اگر اسے پلس کیو کے ساتھ لگائے تو پھر وہ پلس کے چارجز ہوں گے. اگر ہم اس کو اس طرف لے کر جائیں گے، نہیں ابھی اس کے اوپر پلس کا چارج کیسے؟ اگر میں اس کو اس طرف لے کر آؤں گی نا. اچھا ابھی ایک چیز میں آپ کو بتاؤں، اس سے کیا ہوتا ہے کہ ایک کنڈکٹر ہے، کیونکہ وہ آسانی کے ساتھ بجلی کو بھی کنڈکٹ کر سکتا ہے اور اس میں سے حرارت بھی نکل سکتی ہے. تو وہ چیز ہے، یعنی اس میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ کسی بھی کہ اس کے اندر چارجز تو موجود ہیں، لیکن وہ ابھی کس حالت میں؟ ایک سکون کی حالت میں. جب آپ اس کے قریب کوئی دوسرا چارج شدہ جسم جو ہے قریب لے کر جاؤ گے تو اس کے اندر چاہے وہ منفی ہو یا مثبت جو چارجز ہوتی ہے وہ پھر الگ الگ ہو جاتی ہے، وہ ایک دوسرے کے مخالف سمت میں چلی جاتی ہے، وہ ایک ترتیب آ جاتی ہے ان کی. تو اس میں پھر اگر آپ اس ایبونائٹ کو لے کر جاؤ گے، کیونکہ اس پہ ہے تو نیگیٹو سائن، اگر آپ اس کو اس کیو کی طرف لے کر آؤ گے تو کیو پہ آپ کے پاس پازیٹیو چارج بنے گا اور پی کے اوپر آپ کے پاس کیا ہو جائے گا؟ مائنس کا چارج آ جائے گا. ان کی جگہ چینج ہو جائے گی. یعنی مس ایبونائٹ پہ ہمیشہ ہی مائنس چارجز یہ ہوتے ہیں، جی یعنی مائنس منفی چارج چارجز ہوگا. ہوتے یہ ہیں، مطلب پلس نہیں آ سکتے اس پہ. نہیں پلس نہیں ہوگا، اوکے پلس مس، وہ ٹھیک اس ہے کنڈکٹر کے اندر ہی ہوگا. ٹھیک ہے مس، اوکے. ٹھیک ہے. اب وہ کہہ رہا ہے کہ اس کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ الیکٹروسٹیٹک کیوں کہا جاتا ہے؟ وہ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس میں ہمارے پاس تمام چارجز جو ہے وہ کس حالت میں ہوتی ہے؟ وہ سکون کی حالت میں ہے. چارجز تو ہیں، ہر ایک چارج نے ایک جگہ اپنے ایک سائڈ پہ اپنی جگہ بنا لی، دوسرے نے دوسری جگہ پہ. ابھی اس میں سے چارجز جو ہے وہ حرکت نہیں کر رہی ہیں، وہ بالکل سکون کی حالت میں. اسی لیے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ اسٹیٹک کا نام اسی لیے دیا گیا ہے. الیکٹرو مینس الیکٹران، اسٹیٹک کیا ہے کہ ایسے الیکٹران جو کہ سکون کی حالت میں ہے. ٹھیک، اس کے نام سے یہ چیز ظاہر ہوتی ہے. پھر اگر ہم اس کی تھوڑی سی وضاحت کرتے ہیں کہ جب آپ نیگیٹو شدہ ایبونائٹ کی سلاخ کو کنڈکٹر کے پی یا کیو کے نزدیک لایا جاتا ہے تو ایبونائٹ کی سلاخ پر موجود نیگیٹو چارج کنڈکٹر میں موجود آزاد الیکٹرونز کو، جن پر نیگیٹو چارج ہوتا ہے، اس کو دفع کر دیتا ہے. یہی چیز ہے جو ابھی ہم لوگ پیچھے ایکسپلین کر رہے تھے. ٹھیک ہے، کہ اگر ہم اس کو دیکھیں، وہ کہہ رہا ہے کہ آپ یہ جو آپ کے پاس ایبونائٹ ہوگا، اس کے اوپر تو آپ کو پتا ہے کہ کون سی چارجز آ گئی، اس کے اوپر نیگیٹو چارجز آ گئے. جب آپ اس کو اس دھات کے قریب لے کر آؤ گے تو یہ کیا ہو جائے گا کہ اس کی جو بھی جو پازیٹیو چارجز ہوں گی وہ اس کے قریب آ جائیں گی، ایک صحیح ایک ترتیب سے آ جائیں گی، اور اس کی جو اسی طرح کے نیگیٹو چارج اسی کنڈکٹر کے اندر موجود ہوگا یا اس دھات کے اندر ہوں گے، وہ کیا ہو جائیں گے؟ وہ دفع ہو کے اس کے مخالف سمت میں جا کے ایک ترتیب کے ساتھ وہاں پر ارینج ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، یہاں پہ بھی وہی اسی چیز کو وہ ایکسپلین کر رہا ہے، جس کی وجہ سے آزاد الیکٹرانز کنڈکٹر کے دور والے سرے کیو پر چلے جاتے ہیں. اس طرح کنڈکٹر کے سرے پی پر الیکٹرانز کی کمی ہو جاتی ہے، کیونکہ الیکٹران کے اوپر ہمیشہ کون سا چارج ہوتا ہے؟ مائنس کا چارج ہوتا ہے. ٹھیک ہے، الیکٹرانز ہمارے پاس کون سے چارجز ہوتے ہیں؟ الیکٹران ہمارے پاس نفی کے چارجز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ اور وہاں پر پازیٹیو چارج ظاہر ہو جاتا ہے. دوسرے جو سرہ ہے ہمارے پاس جس پر کیو ظاہر ہونے والے نیگیٹو چارجز کی مقدار سرے کیو پر ظاہر ہونے والے پازیٹیو چارجز کی مقدار کے برابر ہوتے ہیں. یعنی جتنے بھی چارجز اگر وہ پی پہ پازیٹیو جتنا بنا ہے اتنی ہی مقدار میں آپ کے پاس نیگیٹو چارجز بھی اسی کے اندر اتنے ہی بنیں گے، ان کی تعداد جو ہے وہ ایک جیسی رہے گی. اسی لیے جب ایبونائٹ سلاخ کو ہٹا دیا جاتا ہے تو الیکٹرانز پر عمل کرنے والی دفع کی فورس بھی ختم ہو جاتی ہے اور آزاد الیکٹرانز پھر پورے کنڈکٹر میں پھیل جاتے ہیں، جس کی وجہ سے سرے پی پر الیکٹرانز کی کمی اور کیو پر الیکٹرانز کی زیادتی بھی ختم ہو جاتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں پر موجود پازیٹیو چارج بھی. بات آ گئی سمجھ؟ جو ابھی ہم لوگوں نے پورا جی ایکسپلین کیا مس. وہ ساری چیز انہوں نے یہاں بھی تفصیل سے بتائی ہے کہ اس میں کیا کیا ہو رہا ہے. ٹھیک، اچھا. دین اس کے بعد جو ہمارے پاس اچھا پیریڈ بھی ہمارے پاس اوور ہو چکا ہے. اس کے بعد ہم لوگ انشاءاللہ کل جو ہے پرسوں ہم پڑھیں گے ٹاپک ہے کولم کا قانون اور الیکٹرک فیلڈ پڑھیں گے کہ جب ہمارے پاس کرنٹ فلو کر رہے ہوتے ہیں یا الیکٹرک فیلڈ ہوتی کیا ہے.
الیکٹرک فیلڈ جیسے ہمارے پاس کرنٹ جب فلو کرتا ہے، بجلی جب ہمارے پاس بجلی آتی ہے تو وہ کس وجہ سے ہوتی ہے؟ کیونکہ وہ ان کے اندر الیکٹرانز موجود ہوتے ہیں. الیکٹران جب حرکت میں آتے ہیں تو ان سے کیا چیز بنتی ہے؟ ان سے بجلی بنتی ہے. تو ہم اس چیز کو بھی انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں اس کو آگے کنٹینیو رکھیں گے. ٹھیک ہے، اس میں سے اگر کوئی کوشچن دوسرا آپ نے پوچھنا ہو تو وہ آپ پوچھ لو. دین اس کے بعد ہمارے پاس پیریڈ بھی اوور ہو چکا ہے. نہیں مس، کلیئر ہے سب کچھ. چلے اوکے ٹھیک ہے. چلے انشاءاللہ پھر نیکسٹ کلاس میں ہم ملتے ہیں. اوکے ٹھیک ہے، چلے اللہ حافظ. اوکے مس، اللہ اللہ حافظ. حافظ.